السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کو کس بدبخت نے چوری کیا اور حجر اسود کا رنگ سفید سے کالا کیوں ہوا اور 22 سال کے بعد وہ کس طرح سے ملا۔ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 313 سن ہجری ان دنوں کرامتہ جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا۔ کرامتہ جس جگہ جس شہر میں جاتے وہاں کے شہر اجاڑ دیتے۔ مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو کرامتہ کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس پر حملہ کر دیا، یعنی کعبہ شریف پر حملہ کر دیا، اور اس قدر قتل عام کیا کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا بڑا نالہ بنا ہوا ہے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کو چوری کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ حملے کے وقت 2 آدمی پر نالے کو اکھاڑنے کے لیے جب کعبہ شریف پر چڑھے اور اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر جہنم واصل ہوئے۔ مقام ابراہیم محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے میں جو خادم حرمین تھے انہوں نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر چھپا دیا تھا، مگر 14 ذی الحجہ 317 سن ہجری عصر کے وقت جعفر بن خلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 1317 سن ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ شریف موقوف ہو گیا۔ اس ابو طاہر کرامتہ نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ حجر اسود 22 سال انہی کے پاس رہا۔ بار بار اسلامی حکومتوں نے ان سے مطالبہ کیا، اس زمانے کے لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ حجر اسود ان کو واپس دیا جائے۔ 50,000 سرخ دیناروں کی بھی پیشکش کی گئی مگر کوئی راہ نہ نکلتی تھی۔ پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا اور عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہیں کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کرامتوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ پھر علماء اکرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، اور پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی میں ڈوبے گا نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حجر اسود آگ میں جلے گا نہیں اور پانی میں ڈوبے گا نہیں۔ اور جب سارے پتھروں کو پانی میں ڈالا گیا تو حجر اسود پھول کی طرح اوپر تیرنے لگا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو حجر اسود ٹھنڈا نکلا۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے عرصے کے بعد 10 ذی الحجہ 339 سن ہجری کو اسے واپس لایا گیا اور پھر کعبہ مشرف میں اس کو نصب کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو حجر اسود کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔